بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورۃ لقمان شروع کریں گے۔ اس سے قبل متعدد ویڈیوز کے اندر ہم سورۃ الروم کی تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ میں ابتدا کے اندر اس سورت کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد سورت کا نام اور اس کی آیات سے متعلق کلام کرتے ہوئے جو آج کی ہماری اس ویڈیو کے اندر آیات ہیں ان کی طرف بڑھیں گے۔ سورہ لقمان مکی سورت ہے، اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ایک دستور ہے، ہدایت کا ایک نظام ہے، اور اس میں پھر جو انسانوں کے 2 فریقوں کی تقسیم ہوئی ہے، ماننے والے، نہ ماننے والے، ایمان لانے والے اور انکار کرنے والے، ان کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے 4 دلائل ذکر کی ہیں، اپنی وحدانیت اور عظمت کے 4 دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ پہلی دلیل وہ آسمانوں کے نظام کو بیان کرتی ہے، دوسری دلیل وہ پہاڑوں کے نظام سے متعلق ہے، تیسری دلیل وہ بے شمار قسم کے جو حیوانات ہیں، مویشی، چوپائے اور حشرات ہیں، ان سے متعلق ہے، اور چوتھی دلیل وہ آسمان سے بارش کا جو نظام چلتا ہے اس سے متعلق ہے۔ اس 4 دلائل کو ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان جو کہ نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا تھا، ان کے اقوال، عبرت و نصیحت کا خزانہ وہ ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر پھر متعدد وصایا ہمیں ملتی ہیں۔ ایک وصیت وہ شرک سے ممانعت ہے، دوسری وصیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت کو، علم کی وسعت کو بیان کرتی ہے، اور تیسری وصیت میں اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادات کرنی ہوتی ہیں ان کا بیان ہے، یا خیر کی دعوت اور شر سے منع کرنا اور مصائب وغیرہ پر صبر کرنا اس کا بیان ہے، اور جو چوتھی وصیت ہے اس میں تکبر اور فخر سے منع کرنا ہمیں ملتا ہے، اور 5ویں وصیت کہ جو اخلاق کریمہ ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا۔ تو یہ 5 قسم کی وصیتیں وہ حضرت لقمان کی اس صورت کے اندر مذکور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین نے جو توحید کے دلائل دیکھنے کے باوجود انکار کی روش اختیار کر رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید ذکر کی ہے، اور پھر آخر کے اندر ان 5 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ میں نے مختصر آپ کو باتیں عرض کر دی ہیں، انشاءاللہ آیات کے اندر جہاں جہاں مضمون تبدیل ہوگا یا جو آپ کو خلاصتاً باتیں بتائی گئی ہیں، جیسے جیسے ہم ایک نئے مضمون کی طرف جائیں گے وہاں پر آپ کو اس کی تنبیہ کر دی جائے گی، بتا دیا جائے گا۔ تو آئیے ذرا سورت کی ان آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں، اس کے بعد پھر تفسیر جلالین کی عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ چونکہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ بھی الف لام میم سے ہی کیا جائے گا، یا پھر اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کی جو مراد ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں ایک پرحکمت کتاب کی، ہدن سراسر ہدایت، ورحمتن اور رحمت ہے، للمحسنین ان محسنین کے لیے، ان نیکوکاروں کے لیے، الذین جو یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ اور وہی ہیں جو آخرت کے دن پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، علی ہدن جو ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ، ہم المفلحون وہ کامیاب ہیں۔ ان آیات کی بابت انشاءاللہ تفسیر جلالین کی عبارت آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے۔ سورۃ لقمان مکیہ، الا ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، الآیتین فمدنیتان وہی 34 آیۃ۔ سورہ لقمان کی آیات کا بیان ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ إلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله
ان اللہ عزیز حکیم ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. یعنی ان دو آیات کے علاوہ باقی تمام تر آیات وہ سورہ لقمان کی مکی ہیں. یہ ایک قول کے مطابق جس کو صاحب جلالین نے ذکر کیا ہے یہ تقسیم ہے، وگرنہ سورہ لقمان کے بارے میں 3 اقوال ہمیں ملتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ مکیۃ کلھا، کہ یہ سورت مکمل طور پر مکی ہے، اس میں کسی آیت کا استثناء نہیں کیا جائے گا کہ یہ مدنی ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ الا 3 آیات من قولہ ولو ان ما فی الارض، اور ایک قول یہ ہے کہ 2 نہیں بلکہ 3 آیات، ولو ان سے لے کر آگے 3 آیات یہ مدنی آیات ہیں، اس کے علاوہ باقی مکی آیات ہیں. اور تیسرا قول جس کو صاحب جلالین نے ذکر کیا ہے کہ 2 آیات مدنی ہیں، باقی تمام تر آیات وہ مکی ہیں. یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ولو انما، یہ انا اور ما کو جوڑ کر لکھا گیا ہے جو کہ درست نہیں ہے، طباعت کی غلطی ہے. دیگر نسخوں کے اندر بھی یہ انا اور ما جدا جدا ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی اس کو جدا جدا لکھا جاتا ہے. تو یہ آپ کو ملحوظ رہے، اس لیے کہ عثمانی رسم الخط کے مطابق قرآن کو لکھنا یہ ضروری ہے، لازم ہے، اس کی خلاف ورزی وہ حرام ہے. تو اس لیے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ طباعت کی غلطی ہے. آگے آیت کے اندر بھی اس نسخے کے اندر انما کو جوڑ کے لکھا گیا ہے، حالانکہ آپ دیگر نسخے دیکھتے ہیں جلالین کے تو اس کے اندر قرآن کے اسلوب اور رسم الخط کے مطابق انا اور ما دونوں جدا جدا ہیں. بہرحال وہی 34 آیتن، سورہ لقمان کے اندر 34 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ. صاحب جلالین نے الف لام میم کا جہاں پہ بھی ترجمہ کیا یا اس کے علاوہ دیگر حروف مقطعات کا تو وہاں پر یہی ترجمہ کیا کہ اللہ کی ذات ہی ان آیات کی، ان حروف و کلمات کی جو معانی ہے، مراد ہے، اس کو جاننے والی ہے. تلک ہذہ الآیات، ای ہذہ الآیات. تلک کا ترجمہ صاحب جلالین نے ہذہ الآیات کیا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر اصل میں تو اس میں اشارہ للقریب ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ قریب الاذہان ہے، آگے آنے والا جو مشار الیہ ہے وہ قریب الاذہان ہے. لیکن تلک یہ اشارہ بعید ذکر کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے لبیان شأن هذه الآیات یا لبیان رفعت هذه الآیات، کہ یہاں پر قریب کے اشارے کو چھوڑ کر بعید کا جو اشارہ لایا گیا، اس سے رفعت شان بیان کرنا مراد ہے کہ جو مشار الیہ ہے وہ بہت ہی زیادہ عظیم الشان ہے، بڑی عزت اور منزلت والا ہے. اور قرآن پاک کی ابتدا میں بھی آپ نے دیکھا یہی اسلوب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، حالانکہ ھذا الکتاب اس میں اشارہ قریب وہاں پہ استعمال ہو، لیکن جو تل کا یا ذالی کا یہ کلمات استعمال ہوتے ہیں اشارہ للقریب کے مقام پر، تو اس سے رفعت شان بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. اس کی بے شمار مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں. آیات الکتاب، کتاب کی آیات ہیں. کتاب سے کیا مراد ہے؟ آگے اس کی وضاحت کی. القرآنی ای تلک آیات القرآنی، یہ قرآن کی آیات ہیں. آگے الحکیمی، یہ وصف ذکر کیا گیا، صفت ذکر کی گئی کتاب کی کہ پرحکمت کتاب کی آیات ہیں، یعنی حکمت سے بھری کتاب کی یہ آیات ہیں. صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ الحکیم کی جو مضاف ہے وہ محذوف ہے، ذی الحکمت، تلک آیات الکتاب ذی الحکمت، کہ یہ جو آیات ہیں اس کتاب کی یہ حکمت والی ہیں، حکمت سے بھرپور ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر جو فاعل ہے اس کو محذوف نکالا جائے گا، اور یہ الحکیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت بنائی جائے گی، یعنی تلک آیات الکتاب الحکیم قائلہ، کہ یہ قرآن کتاب ہے جس کا کہنے والا، جس کا اتارنے والا وہ حکیم ہے. تو دو، یعنی حکیم کو آپ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی بنا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت سے آپ قرآن کی صفت بھی اس کو بنا سکتے ہیں. دونوں معنی یہاں پر مراد لی جا سکتے ہیں. والاضافہ بمعنی من، یہاں جو اضافت ہے یہ من کے معنی میں ہے، یعنی تلک آیات من الکتاب الحکیمی، کہ یہ کچھ آیات ہیں پرحکمت کتاب کی. تو یہ الاضافۃ بمعنی من کا مطلب یہ ہے کہ مضاف جو ہے وہ بعض کے معنی کو ادا کر رہا ہے، من الکتاب الحکیم. آگے ہے ہوا، یہ مبتدا محذوف نکالا گیا ہے، اور یہ مبتدا محذوف اس صورت میں ہے جب ہدن و رحمتن کو مرفوع پڑھا جائے، ہدن و رحمت للمحسنین، جیسا کہ حمزہ رحمہ اللہ کی قرات کے مطابق ہے
کہ یہ ہدن و رحمت للمحسنین خبر بن جائے گی اور ہوا اس کا محذوف مبتدا بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو نصب کی حالت میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ عام قراءت بھی یہی ہے، جمہور کی قراءت بھی یہی ہے، تو پھر اس کی ترکیب مختلف ہوگی، وہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ ہدن سراپا ہدایت ہے، ورحمتن سراپا رحمت ہے، بالرفع اس کو آپ رفع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہدن ورحمتن، تو ورحمتن اور ہدن چونکہ یہ ظاہری اعتبار سے تو اس کے اعراب میں فرق نہیں آئے گا، لیکن ترکیب کے اعتبار سے آئے گا، تو پھر آپ اس کو خبر بنا دیں گے اور ہوا کو مبتدا بنا دیں گے، اور پہلے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ حمزہ رحمہ اللہ کی قرات کے مطابق ہو جائے گا۔ للمحسنین نیکوکاروں کے لیے، کیسے نیکوکار اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ وفی قراءۃ العامۃ اور جو عام قرات یعنی جو جمہور کی قرات ہے بالنصب اس کے اندر نصب کے ساتھ ہے، ہدن و رحمتن، یعنی یہ منصوب ہوگا۔ ہدن ظاہری طور پہ تو ایسے ہی رہے گا چاہے رفعی حالت ہو یا نصبی حالت ہو، لیکن ترکیب کے اعتبار سے پھر یہ مضموم کہلائے گا، اور رحمتن بھی مضموم ہوگا، یعنی مرفوع ہوگا، رفع کی حالت میں ہوگا۔ حالا من الآیات ترکیب کے اندر ہدن و رحمتن منصوب ہونے کی حالت میں آپ اس کو حال قرار دیں گے، اوپر جو آیت کے اندر آیات کا کلمہ گزرا ہے اس کا، یعنی آیات ذوالحال ہو جائے گا، اور ہدن و رحمتن یہ اس کا حال بن جائے گا، اور یہ عبارت یوں ہو جائے گی آیات الکتاب الحکیم فی حال الہدایت والرحمت، یا پھر حال کونہ ہدایتا ورحمتا۔ اچھا، اب ذوالحال اور حال کا پھر عامل کیا ہے تو اس کا بیان دیکھیے، العامل فیہا، اس میں یعنی آیات ذوالحال اور ہدن و رحمتن حال، ان دونوں میں پھر جو عامل ہوگا وہ وہی ہے جو تل کا اشارہ کا عامل ہے، ما فی تل کا، جو تل کا اشارہ کا عامل ہے۔ تل کا اشارہ کا عامل کیا ہے؟ من معنی الاشارتی، اس کے اندر اشارہ کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس اشارے کے معنی یعنی تل کا ظاہری طور پہ تو اس میں اشارہ ہے، لیکن اس کا جو معنی یہاں پر ثابت ہو رہا ہے وہ ہے اشیرو، تو اشیرو کے متعلق ہو جائیں گے، اشیرو ان کا عامل بن جائے گا، اور مکمل مفہوم یوں بن جائے گا، اشیرو الی آیات الکتاب الحکیم حال کونہ ہدن و رحمتن۔ تو یہ اس کی ایک تفصیل تھی، وضاحت تھی، اور یہ کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے، عام کلمات میں، عام جملوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک سے ایک اور اس کی مثال آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، آیتن پہ جو نصب ہے، فتحہ ہے، تو اس سے ما قبل جو اس میں اشارہ ہے اسی کے لیے یہ حال قائم ہو جائے گا، حال بن جائے گا، اور پھر وہ ترکیب میں پیچھے جو کلمات ہیں ان کے لیے معمول بن جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی ترکیب ہمیں قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی ملتی ہے، اور عام طور پر کلام کے اندر بھی انسان اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اب محسنین کا آگے بیان ہے۔ للمحسنین کا مطلب تھا کہ ایسے نیکوکار، الذین جن کے اوصاف میں ہے، یا جو لوگ یقیمون الصلاۃ وہ قائم کرتے ہیں نماز، بیان للمحسنین، یہ نیکوکاروں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، ان کے حالات بیان ہو رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا، اس کو آپ پہلے پاروں میں پڑھ چکے ہوں گے، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے کہ قرآن یؤدون الصلاۃ نہیں کہتا، یقیمون الصلاۃ کہتا ہے۔ اگر آپ نہ پڑھ سکے ہوں تو آپ اس کی تفصیلات کو ہمارے فی القرآن کی جو پہلے پارے کے پہلے رکوع کی تفسیر ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی یقیمون الصلاۃ یہ بدنی عبادت، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ یہ مالی عبادت، اور اس کے تحت تمام تر جزیات آ جائیں گی، بدنی عبادات کی بھی اور مالی عبادات کی بھی۔ اور آگے اعتقادات کا بیان ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ لوگ آخرت کے دن پر بھی یقین رکھنے والے ہیں، یعنی عقیدے کے اعتبار سے بھی، ذہنی عبادت کے طور پر بھی وہ قائم ہے، وہ باقی ہیں۔ ہم الثانی تاکید، یہ وہم بالآخرۃ ہم، دو مرتبہ ہم کا کلمہ ضمیر یہاں مستعمل ہے، تو اس کی وضاحت ہے کہ دوسرا کلمہ ہم وہ تاکید کے لیے ہے، مبالغہ معنی میں ادا کرنے کے لیے ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت کے دن پر یقین بھی رکھتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، یعنی نیکوکار جو نمازیں قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، آخرت پر یقین کرنے والے، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کی سند پائے ہوئے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کی ہدایت کی گواہی خود اللہ دیتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ الفائزون، مفلحون کا ترجمہ الفائزون، کہ یہی لوگ ہیں جو کامیابیوں کو پانے والے ہیں۔ تو یہ مومنین کا بیان اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ دوسرا جو فریق ہے اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آ جائے گا کہ قرآن کے اس معجزے کے ساتھ دوسرے فریق کا کیا رویہ ہے۔ پہلے فریق کا رویہ تو ہم نے پڑھ لیا، ان کی کامیابی کی جو خوشخبری ہے وہ بھی پڑھ لی ہے۔ اگلی ویڈیو میں دوسرے فریق کا بیان اور پھر دوبارہ ان دونوں فریقوں کا جو انجام ہے اس کو ذکر کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت اور عشق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔